السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا ابو القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنخاوۃ النخویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ ابو القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. صدق اللہ العلی العظیم. سلسلہ مجالس کی یہ 5ویں مجلس ہے اور مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ حسینی طرز زندگی کیا ہے. حسینی طرز زندگی یعنی ایک حسین کے ماننے والے کو، ایک حسین سے مودت کرنے والے کو، ایک حسین کے عاشق کو اپنی زندگی میں کس طریقے کا رول ادا کرنا ہے، اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اس کی گفتار کیسی ہونی چاہیے، اس کا معیار کیسا ہونا چاہیے، اس کا انداز بیان کیسا ہونا چاہیے. کہ خود مولا فرماتے ہیں کہ تم ہمارے لیے زینت بنو، باعث زینت بنو، باعث زحمت نہ بنو. اگر لوگ تمہیں دیکھیں تو کہیں کہ حقیقی معنوں میں امتی ایسے ہیں تو اس امت کا رہبر اور رہنما کیسا ہوگا. یعنی اپنے معیار کو اس قابل بناؤ کہ اگر تم کسی سے گفتگو کرو تو تمہاری گفتگو میں کردار حسینی جھلکے. اگر تم کسی سے ملاقات کرو تو تمہارے رویے میں حسینی کردار جھلکے. اگر تم کسی سے ملاقات کرو تو انداز یہ اپناؤ کہ لوگ تمہیں دیکھ کر کہیں کہ حقیقی معنوں میں حسینی ایسے ہی ہوتے ہیں. کہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تمہارے ساتھ کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کی نعمات سے تمہیں نوازا ہے تو تمہارے اندر ایک ایسی تبدیلی رونما ہو جائے، ایک ایسی تبدیلی پیدا ہو جائے کہ تمہارے مزاج بدل جائیں. حسینی کیسا ہوتا ہے، حسینی معیار کیسا ہونا ہے، حسینی کردار کیسا ہونا ہے. اگر انسان کو حسینی بننا ہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دولت دنیا دی ہے تو اس دولت دنیا کو ہمیں ویسے صرف کرنا ہے، استفادہ کرنا ہے کہ اس دولت کو اگر ہم خرچ بھی کر رہے ہیں تو ہمیں اس دولت سے ایسا استفادہ ہو کہ دنیا میں بھی ہمیں کامیابی ملے اور آخرت میں بھی. اللہ نے ہمیں دولت دنیا دی ہے تو اس دولت کے ذریعے سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کسی کی ہیلپ کر دیں، کسی کی مدد کر دیں، کسی کی امداد کر دیں، کسی کی حاجت روائی کر دیں. یہ مقصد حسین ہے، یہ کردار حسین ہے، یہ حسینی طرز زندگی ہے کہ اگر کوئی آئے، اب دیکھیں، اب تاریخ پڑھیں، اہل بیت کی ہسٹری اگر ہم اور آپ پڑھیں تو اس میں ہمیں معلوم ہوگا کہ اگر کوئی پریشان در اہل بیت پہ آتا تھا تو پھر یہ اپنے بارے میں نہیں سوچا کرتے تھے. اگر کوئی فقیر آ جائے تو اسے روٹیاں دے دیا کرتے تھے.
اگر کوئی لباس مانگنے آ جائے تو یہ اپنا نیا لباس دے دیا کرتے. لیکن ہمارے مزاج میں تو یہ باتیں کچھ اس طریقے سے آتی ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی مانگنے آئے تو ہم اسے وہ چیز دیتے ہیں جو ہمارے یوز میں نہیں ہوتی ہیں، جسے ہم ویسٹ سمجھتے ہیں، جسے ہم استعمال میں نہیں لاتے ہیں، جو ہمارے لیے ایکسٹرا ہوتی ہیں، جو فالتو کی پڑی ہوئی ہوتی ہیں گھر کے کونے میں. اگر کوئی ہم سے کچھ کہے، کچھ مانگے تو ہم دیتے تو ہیں، تو ایسی چیزیں دیتے ہیں جو ہمارے لیے ویسٹ ہیں، خراب ہیں. لیکن کردار اہل بیت ہمیں یہ بتاتا ہے. آپ بی بی سیدہ کی ہسٹری دیکھیں کہ جب رسول خدا دوسرے دن در سیدہ پر آئے تو کیا دیکھا تھا کہ سیدہ ایک ایسا لباس پہنی ہوئی ہیں کہ جس میں جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے ہیں، جو پھٹا ہوا تھا، جسے سلا گیا تھا. رسول نے کیا فرمایا تھا؟ اے زہرا، آپ کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور آپ اس طریقے سے بوسیدہ لباس کیوں پہنی ہوئی ہیں؟ آپ کو جو نیا لباس دیا تھا وہ لباس کیا ہوا؟ زہرا نے کیا کہا تھا؟ بابا، وہ لباس مجھے بہت پسند تھا. تو کہا کیا ہوا؟ وہ لباس کہاں گیا؟ وہ کیوں نہیں پہنا آپ نے؟ کہا بابا، چونکہ وہ لباس مجھے بہت پسند تھا اور آپ نے فرمایا ہے جو چیز تمہیں پسند ہو وہ چیز تم راہ خدا میں خیرات کرو. اللہ اکبر. کیا کہا؟ کہ جو چیز تمہیں پسند ہو وہی چیز تم راہ خدا میں خیرات کرو. خدا کیا کہہ رہا ہے قرآن مجید میں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ وہ چیز تم راہ خدا میں خیرات کرو جو چیز تمہیں پسند ہے، جس چیز سے تمہیں لگاؤ ہے. بی بی زہرا کہتی ہیں بابا وہ لباس مجھے بہت پسند تھا، وہ ڈریس مجھے بہت پسند تھا، لیکن چونکہ آپ نے فرمایا ہے وہ چیز اللہ کی راہ میں خیرات کرو جو چیز تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے، اگرچہ وہ مجھے بہت پسند تھی، اس وجہ سے میں نے اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں خیرات کی. یہ حسینی طرز زندگی ہے کہ اگر انسان کو سب سے زیادہ ایک چیز پسند ہے، اگر کوئی ہمارے در پہ آ جائے ہمیں اسے وہ چیز عطا کرے. یہ کردار ہے، یہ معیار ہے. حسینی کہلانا آسان ہے، حسینی بن کے دکھانا بڑا مشکل ہے. آپ اپنے کردار کو جانچیں، اپنے کردار کو ٹٹولیں کہ آیا ہمارے کردار میں، ہمارے اندر وہ کوالٹی ہے جو حسینی کے اندر ہونا چاہیے، جو حسین سے محبت کرنے والے کے اندر ہونا چاہیے. وہ خصوصیات ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، ہمارے دل سے وہ چیزیں نکلتی ہیں جو چیزیں ہمیں بہت پسند ہیں، جو چیز ہم اپنے لیے بہت عزیز رکھتے ہیں، آیا وہ چیز ہم کسی اور کو دینے کے لیے پسند کرتے ہیں. یہیں سے انسان کا معیار دیکھا جاتا ہے، یہیں سے انسان کی حقیقت رونما ہوتی ہے، یہیں سے انسان کی حقیقت آشکار ہو جاتی ہے کہ اگر انسان مجلس حسین میں بیٹھا ہے، مجلس حسین سن رہا ہے، لیکن مجلس حسین کو سننے کے بعد وہ مقصد حسین پر غور و فکر بھی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. اگر مقصد حسین پہ غور و فکر نہیں ہے تو پھر مجلس میں آنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. مجلس وہی کامل ہے جو انسان کو چینج کر سکے، جو انسان کو تبدیل کر سکے. ہم اگر کسی مجلس میں جا رہے ہیں تو ہماری مجلس وہی قبول ہے کہ جس مجلس کے ایک لفظ پر بھی ہم نے عمل کیا ہو. مولا کیا بیان فرما رہے ہیں؟ مولا ہمیں کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ میں نے کچھ بھی نہیں رکھا اپنے لیے، یہاں تک کہ علی اکبر کا کلیجہ بھی میں نے اسلام پر قربان کر دیا، اپنی بہن زینب کی نسل کو بھی میں نے اسلام پر قربان کر دیا، بس اس لیے تاکہ تمہاری کامیابی ہو جائے، تم کامیاب و کامران ہو جاؤ، تمہاری اصلاح ہو سکے. مولا کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک کہ میں نے اپنے ششماہ علی اصغر کو بھی تمہاری اصلاح کے لیے قربان کر دیا. بہت بڑی بات ہے. آج 5 محرم الحرام کی تاریخ ہے. وہ حسین جس نے رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے اپنا سب کچھ خدا پر قربان کر دیا،
جب میدان کارزار میں آئے، ایک صدا بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو مجھ غریب کی مدد کرے، ہے کوئی جو میری نصرت کرے۔ کنیزان زہرا امام حسین نے جیسے یہ استغاثہ بلند کی، جب امام کی استغاثہ بلند ہوئی، علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ جب علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرایا، امام خیمے میں آئے، زینب سے کہنے لگے، اے زینب ابھی میں زندہ ہوں، یہ رونے کا کوہرام کیوں برپا ہو گیا؟ جناب زینب نے تڑپ کے کہا، بھیا جب آپ نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا استغاثہ بلند کی، علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا، بس اتنا سننا تھا۔ امام حسین نے ام رباب سے کہا، اے رباب علی اصغر کو تیار کر دو، میں اسے پانی پلا کر لے آؤں گا۔ بس اتنا سننا تھا۔ ام رباب نے اپنے بچے کو تیار کرنا شروع کیا، اجلے رنگ کا کرتا پہنایا، گھنگریلے بالوں میں کنگھا کیا۔ ایک مرتبہ علی اصغر سے مخاطب ہو کے کہتی ہے، بیٹا مجھے معاف کرنا، پانی ہوتا تو تیرا منہ دھلا دیتی۔ بس یہ کہہ کے علی اصغر کو امام حسین کے آغوش میں دیا۔ حسین نے علی اصغر کو اپنی آغوش میں لیا، میدان کارزار کی طرف آئے۔ ایک مرتبہ علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا، اے فوج اشکیاں، اگر تمہاری نظر میں میں خطا کار ہوں، میرا بچہ بڑا پیاسا ہے، میرا بچہ بڑا معصوم ہے، اے فوج اشکیاں، میرے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، میرے بچے کو تھوڑا سا پانی پلا دو۔ بس اتنا سننا تھا۔ کنیزان زہرا فوج اشکیاں منہ پھیر کے گریا کرنے لگی۔ امام حسین نے ظالموں سے کہا، اے ظالموں، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اصغر کے بدلے میں پانی پی لوں گا تو میں اصغر کو کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر لٹا دیتا ہوں، تم آؤ اپنے ہاتھوں سے اصغر کو پانی پلا دو۔ بس اتنا سننا تھا۔ میدان کارزار اتنی جل رہی تھی، تاریخ بتاتی ہے اگر ایک دانہ ڈالا جاتا تو بھن جاتا۔ اصغر کا ننھا سا جسم مبارک زمین کربلا کی تپتی ہوئی زمین پہ رکھا۔ ایک مرتبہ کسی نے کوئی جواب نہ دیا، علی اصغر کو بڑھ کے حسین نے اپنی آغوش میں اٹھا لیا، رو کے کہا، اے ظالموں، میرا بچہ بڑا پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ مگر کہیں سے کوئی جواب نہ آیا۔ امام حسین نے علی اصغر سے کہا، اے اصغر اپنی آخری حجت تمام کر دو۔ بس اتنا سننا تھا۔ علی اصغر نے اپنے سوکھے زبان کو سوکھے لبوں پر پھیرنا شروع کر دی۔ کنیزان زہرا عمر سعد نے حرملہ کو حکم دیا، اے حرملہ اپنا تیر سنبھال، علی اصغر کے گلے کا نشانہ بنا۔ بس اتنا سننا تھا۔ حرملہ نے تیر چلایا، جب پہلا تیر چلا نشانہ چک گیا، دوسرا نشانہ بھی چک گیا۔ جب تیسرا تیر چلانا چاہا، عمر سعد نے حرملہ سے کہا، اے حرملہ تو بڑا اچھا تیر انداز ہے، تیرا نشانہ کیوں چک جاتا ہے؟ آخر علی اصغر کے گلے کا نشانہ کیوں نہیں لیتا؟ حرملہ نے کہا، اے عمر سعد، جو منظر میری نگاہیں دیکھتی ہیں وہ منظر تو نہیں دیکھتا۔ جو پہلا نشانہ لیا، رسول خدا آ گئے، ظالم میرا بچہ بڑا پیاسا ہے، اسے تیر نہ مار۔ دوسرا تیر چلانا چاہا، علی مرتضیٰ آ گئے، اے ظالم تیر نہ چلا، میرا بچہ بڑا پیاسا ہے۔ تیسرا تیر چلانا چاہو، ایک بی بی نقاب پوش رو کے فریاد کر رہی تھی، اے حرملہ تیر نہ چلا۔ بس اتنا سننا تھا۔ عمر سعد نے کہا، اے حرملہ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لے، اس کے بعد تیر چلانا۔ اب حرملہ نے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھا، تیر چلایا۔ اب جو تیر چلا حسین کے بازو کو چھیدتا ہوا اصغر کے گلے میں پیوست ہو گیا۔ اب جو اصغر کے گلے میں پیوست ہوا،
خون بلند ہوا، حسین نے اصغر کے گلے کا خون اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہرے پہ ملا، آسمان کو دیکھ کے کہا اے خدا تو گواہ رہتا، محشر میں اسی عالم میں تجھ سے ملاقات کروں گا، بس اتنا سننا تھا۔ حسین دھیرے دھیرے خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اب ماں کو کیا جواب دوں گا جب میرا باپ سوال کریں گی، قدم آگے نہیں بڑھتے، ذہن میں ایک ہی سوال ہے ماں کیسے برداشت کرے گی، کبھی قدم آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں، کبھی آگے جاتے ہیں، بس ایک جملہ زبان پر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ تسلیما لامرہ۔ کنیزان زہرا حسین خیمے کے در پہ آئے، فضا کو آواز دی اے فضا میری بہن زینب کو بلا لائیے، زینب قریب آئیں، ایک مرتبہ تڑپ کے کہا بھیا علی اصغر، حسین نے رو کے کہا اے زینب میرا اصغر شہید کر دیا گیا۔ کنیزان زہرا جب رباب قریب آئی، حسین نے تڑپ کے رباب سے کہا اے رباب تیرا بچہ شہید کر دیا گیا۔ کنیزان زہرا ایک قبر بنائی گئی، حسین نے علی اصغر کو قبر کے حوالے کر دیا، لیکن میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتی ہوں، مولا آج تو آپ نے علی اصغر کو قبر میں پوشیدہ کر دیا، مگر یہی علی اصغر ہوگا 11 محرم ہوگی جب ہمارے ساتھ حکم دے گا، جب سروں کو شمار کیا جائے گا علی اصغر کا سر نظر نہیں آئے گا، ہرملا اپنے سپاہیوں سے کہے گا جاؤ میدان کارزار میں بکھر جاؤ، ظالم ہاتھوں میں نیزہ لیے اصغر کے لاشے کو ڈھونڈنے کے لیے کربلا کی سرزمین پہ نیزہ چبھاتے جائیں گے۔ کنیزان زہرا تاریخ بتاتی ہے یہ منظر ایک ماں کھڑی دیکھ رہی تھی، دل میں دعا کر رہی تھی میرے اللہ میرے اصغر کی خیر کرنا، اے میرے اللہ میرے اصغر کی خیر کرنا، بس یہ کہہ کے اصغر کی ماں نے دیکھا کہ ایک ظالم نے ایک جگہ نیزہ مارا، اب جو نیزہ خالی باہر نہیں آیا، اب جو نیزہ آیا اصغر کا ننھا سا لاشا، ماں کھڑے دیکھ رہی تھی، اس ظالم نے اپنے زانوں پر اصغر کے لاشے کو رکھا، خنجر چلایا، جسد سرزمین کربلا پہ رکھا، سر کو دو کے نیزہ پہ بلند کیا، ماں تڑپتی رہی ہے خدا تو گواہ رہنا، ہر شہید ایک مرتبہ ذبح ہوا، میرا بچہ 2 مرتبہ ذبح کیا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔